ہم فائر سیفٹی کی بنیادی ضروریات کو سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اضافی خرچہ ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے اس فکر کو بدلنا کتنا ضروری ہے, اور فائر سیفٹی کے آلات حقیقت میں بڑا جانی مالی نقصان سے بچا سکتا ہے, اور یہ کوئی بہت مہنگا بھی نہیں ہے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں کوئی 10 سے 15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے. اللہ اکبر. 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں اور کوئی 800 ارب روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اتنا زیادہ نقصان اس ملک کے لیے ہمیں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے قانون پاس کیا ہوا ہے فائر سیفٹی بلڈنگ کوڈ 2016 کے نام سے, جی, اور قانون تو پاس ہو گیا, لیکن اب اس کی عمل درآمد امپلیمنٹیشن چاہیے. جی. اب وہ قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ جی کوئی بھی عمارت جس کی اونچائی 38 فٹ سے زیادہ ہو یا اس میں 12 لوگوں سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں تو اس میں آگ بجھانے کے کچھ آلات یا کچھ سسٹم جو ہے لازمی قرار دیے گئے ہیں, جس میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. اس کے علاوہ فائر ڈیٹیکشن الارم سسٹم, یعنی آگ سونگنے کا سسٹم جو آگ کو لگنے سے پہلے آپ کو گھنٹیاں بجا دے, اور جس نے آپ نے کہا کہ آپ کا ایک ساتھی جو جاں بحق ہوا, اگر وہاں کوئی فائر الارم سسٹم ہوتا تو وہ ایویکویٹ کر جاتا, باہر نکل جاتا. ایون ایگزٹ کا پراپر راستہ ہوتا. جی بالکل نکلنے کا. وہ جی ہاں. تیسری چیز جو ہے فائر ہوز ریل یعنی واٹر بیس سسٹم, اگر ہوں گے تو آپ اپنی آگ جو ہے بلڈنگ کی خود بجھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائر ایگزٹ کا وہاں ہونا کہ اور لوگوں کو معلوم ہو, ایویکویشن پلان وہاں لگا ہوا ہو کہ اگر آگ لگ جائے تو اسٹوڈیو میں لوگوں کو کہاں سے باہر نکلنا ہے. جی. پھر آپ سارے آلات بھی لگا لیں, لیکن اگر آپ کو چلانے نہ آتے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی. اس طرح لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ فائر ڈورز ہوتے ہیں, ایسے دروازے جو لگائے جاتے ہیں صنعتی اداروں میں جہاں آگ آگے ٹریول نہ کر سکیں, وہیں اس ڈپارٹمنٹ تک محدود ہو جائے. اسی طرح فائر ٹینڈر کا وہاں اس عمارت تک پہنچنا, ایکسس کا, جیسے آپ کا جو اسٹوڈیو ہے وہاں تک فائر ٹینڈر کو پہنچنا چاہیے خدا نہ خواستہ حادثے کی صورت میں. یہ سارے انتظامات اگر ہوں گے تو ہم کسی بھی حادثے کی صورت میں جانیں بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی آگ پر خود قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں فائر بریگیڈ از اے لاسٹ لائن آف ڈیفینس. تو فائر بریگیڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر آخر میں آتی ہے, اور پھر جب فائر بریگیڈ پہنچتی ہے تو خاصا نقصان ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں مسائل دوسرے ہیں. ہمارے ہاں پہلا مسئلہ صحت کا ہے, تعلیم کا ہے, بے روزگاری کا ہے. اس کے بعد پھر فائر اور سیفٹی کے اوپر بات آتی ہے. پہلے روٹی ہے سب سے پہلے. ایسے ہی ہے, پہلے پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو پھر ساری چیزیں نظر آئیں گی. ایک دفعہ پاکستان میں کراچی میں گورنر ہاؤس میں ایک شو ہو رہا تھا, تو ہمارے مرحوم صدر اس میں چیف گیسٹ تھے, تو میں وہاں تقریر کر رہا تھا. تو وہ بیسیکلی آئی ٹی کا شو تھا, ہم اسپانسر تھے جیسے آپ کے. اچھا. تو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب تھے, آسٹریلیا سے آئے تھے, پاکستانی. انہوں نے مجھے کھانے کے ٹائم پہ پکڑا اور کہنے لگے, فواز صاحب میں نے آپ کی تقریر سنی, آپ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگ بجھانے کے آلات کو لگانا کتنا ضروری ہے زندگی اور جانیں بچانے کے لیے. میں کہا جی آپ نے بالکل صحیح سمجھا. کہنے لگے ہم یہ کام شاید آسٹریلیا میں 50 برس پہلے کر چکے ہیں. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر آگ بجھانے آگ لگ جائے اور فائر الارمز ایکٹیو ہو جائیں, اس صورت میں اگر مریض ہیں جو موو نہیں کر سکتے یا پاہج ہیں, ہاں, تو ان کو اس صورت میں کیسے ایویکویٹ کرایا جائے. ہم ایک نیکسٹ سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں. تو میں نے کہا جی دعا کیجیے ہمارے لیے کہ ہم بھی یہاں پہ ان حالات میں آ جائیں کہ یہاں تعلیم بھی ہو, صحت بھی ہو اور فائر سیفٹی بھی ہو. لیکن ظاہر ہے فائر سیفٹی میں جو نقصانات ہیں, معاشی نقصانات, آپ نے آگے بات کرتے ہیں, جو حادثہ یہ گل پلازا کا تھا یا اس سے پہلے بلدیہ کا تھا, ساری چیزیں. وہ لائٹر نوٹ مجھے لگا کہ شاید آپ نے دل میں سوچا ہو کہ تو 50 سال پہلے کی بات کریں, ابھی تو ہمیں 100 سال پیچھے سے شروع کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. شاید آپ کو یہ فیل آئی ہو اس وقت. احساس تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن بس وہ شکر کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ملک دیا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. جو نعمتیں یہاں ہیں, ہمارے جو یہاں میجر صاحب بیٹھے ہیں, کل یہی بات ہو رہی تھی کہ اس گرمی کے موسم میں اگر آپ یہاں خالی پھل ہی گن لیں, آم, آڑو, خوبانی, لیچی, چیری, فالسا, جامن, کوئی 12-13 پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ خالی یہ گرمی کے موسم, جی ہر نعمت یہاں موجود ہے. بس ہم نے کہتے ہیں نا کہ
بہت شاندار، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن شاید ہمارے چلانے میں کمی رہ گئی اس کمی ملک رہے کو. گی. ایسے پھل ہیں، ایسے موسم ہے، ایسا ایٹماسفیئر ہے. ایون کہ جو گرمی بھی آتی ہے ہماری سہولت ہے بہت ساری، اس میں بہت سارے ایسے جرمز ختم ہوتے ہیں، بہت ہاں. ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں اس میں جنریٹ ہوتی ہیں. سمجھنے کی بات ہے نا جی. اللہ کا نظام ہے اللہ جی. کا نظام اللہ ہے کی ہر قدرت کو سبحان اللہ کہہ کے کہیں تو اس کا بھی اجر ہے.